بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میرے دوستو، ہمارے گھروں میں بھی مریض ہوتے ہیں، اسپتالوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، محلے میں بھی۔ ہم ان کے لیے پھل، فروٹ، جوس، یہ ساری کی ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جس چیز سے مریض کو فائدہ ہو، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ وہ چیز بھی اپناتا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کسی مریض کے پاس جاتے تو یہ کہتے کہ لا باس طہور انشاءاللہ۔ ارے بھائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ جل جلالہ و من والو ظاہری اور باطنی آلودگی سے تجھے پاک کر دے گا۔ یعنی اگر صحت مل گئی تو تمہارا فائدہ، اور اگر مر گئے پھر بھی اللہ تجھے بیماری کی وجہ سے پاک صاف کر کے موت دیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ دستور ہے کہ کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو آدھی اس کی جان نکال کے واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں مریض کے پاس بیٹھ کے حوصلہ دینے کے بجائے یہی آپس کے اندر تبصرہ ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں اور فلاں آدمی اسی بیماری کے اندر تھا، اور وہ اسی بیماری کے اندر اللہ کے پاس جا پہنچا۔ تو یہ مریض کی شفا کے لیے نہیں ہے، کوئی ڈانگ، کوئی طریقہ اور کوئی سلیقہ ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی مریض کے پاس جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اسے اطمینان دینے کے لیے، لا باس طہور انشاءاللہ۔ ارے بھائی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ میں اللہ بزرگ و برتر سے دعا کرتا ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، تجھے شفا دے دے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مریض کے پاس جائے، اس کے پاس کھڑا ہو کے 7 دفعہ یہ دعا پڑھ کے اس آدمی کو دم کرے، اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم اس کو شفا دے دے گے، الا یہ کہ اس کی موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، کوئی چوری، کوئی ڈکیتی، کوئی رازداری، کوئی مصیبت، حتیٰ کہ اگر پاؤں کے اندر جو چوٹ لگ گئی، کانٹا چبھ گیا، کوئی پریشانی ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ اللہ جل جلالہ و من والوں کے سامنے وہ دعا کیا کرتے تھے، تو اللہ وہی چیز عطا کر دیتے تھے یہ پڑھنے کی وجہ سے، اور اگر وہ مقدر میں نہیں ہے تو اس کا بدل اللہ جل جلالہ و من والوں ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ہم نے دنیا کے سارے اسباب پہ توجہ تو دی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ہمارا جاب و ذہن کبھی ان تعلیمات کی طرف نہیں گیا۔ اس زمانے کے اندر جب بیماری کی بہتات ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ جب بھی کوئی آدمی ہو، بیمار ہو، تو اس کے بعد جب بھی پہنچو، یہ مشکل تو ہے کوئی نہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔
اور یہ دعا آپ ہے 7 سمندر پار مریض کو بھی دم کر سکتے ہو پاکستان میں بیٹھ کے، لیکن اس کے الفاظ یہ ہوں گے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیہ۔ یہ جو آدمی دور دراز رہ رہا ہے اور اس نے آپ سے کہہ دیا کہ میرے لیے دعا کریں، تو آپ یہ پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیہ۔ اور اگر کوئی آدمی خود بیمار ہے تو اور چیزیں اپنانے میں کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ اسے بالکل اسباب کی دنیا میں اپنائیں، لیکن اس دعا کا ضرور اہتمام کریں گے، لیکن الفاظ یہ ہوں گے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیانی، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم من یشفیانی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھو گے کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے رجوع کرے گا تو اسے کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔